الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، روزوں سے متعلق مسائل کی کل ہماری آخری نشست تھی کہ میں نے تفصیل کے ساتھ روزوں سے متعلق مسائل آپ کی گوش گزار کیے. اب آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ سے متعلق میری گفتگو جاری رہے گی. سب سے پہلے تو اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے اور زکوٰۃ کے شرعی معنی کیا ہے. زکوٰۃ کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے کس طرح سے بیان فرمائی. جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال قربان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت کیا ہے. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے مال ہونے کے باوجود، تو ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ کے کئی معنی آپ کو لغت میں ملیں گے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی بھی ہے، زکوٰۃ کا دوسرا معنی نشو و نما پانا بھی ہے، زکوٰۃ کا تیسرا معنی فروغ پانا بھی ہے، زکوٰۃ کا چوتھا معنی بڑھنا بھی ہے. آپ کوئی بھی معنی لیں تو ہر معنی یہ زکوٰۃ کی تعریف پر مکمل اترتا ہے. مثلا ہم کہیں کہ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی ہیں تو تب بھی بات بالکل درست ہوگی، کیونکہ جس وقت بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا گیا، اوساق الناس کہا گیا کہ یہ لوگوں کے مالوں کا میل ہے. تو جس وقت بندہ مومن زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں سے میل کو نکال دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی چیز میں سے جب میل نکل جاتا ہے
تو وہ چیز پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی اگر ہم پاکیزگی لیں تو تب بھی درست ہے کہ بندہ مومن جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے معنی ہم نشو نما لیں تو تب بھی بات درست ہوگی، کیونکہ جو مسلمان پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ ان لوگوں کے مال نشو نما پاتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے معنی ہم فروغ پانا لیں تو تب بھی بات درست ہوگی کہ جو مسلمان پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال کو اللہ تبارک و تعالی فروغ دیتا ہے اور ان کے مال فروغ پاتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے معنی ہم بڑھنا لیں تو تب بھی درست ہے کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پچھلے سال مال کم تھا، اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اتنی برکت پیدا فرمائی کہ ان کا مال بڑھ گیا۔ پہلے سونا کم تھا، اب سونا زیادہ ہو گیا۔ پہلے چاندی کم تھی، زکوٰۃ دینے کی برکت سے چاندی زیادہ ہو گئی۔ پہلے مال کم تھا، کم زکوٰۃ نکالتے تھے، اب مال جو ہے وہ الحمدللہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھنا بھی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ زکوٰۃ دینے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مال کم ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور وہ 1 لاکھ روپیے پر سال گزر جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں سے 2,500 روپے کم ہو گئے۔ کسی کے پاس اگر 2 لاکھ روپے ہیں، اس پہ سال گزر جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو 2 لاکھ میں سے 5,000 روپے کم ہو گئے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، بالکل بات درست ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، پریکٹیکل میں ہیں کہ وہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، آپ علم کو لے لیجئے کہ کوئی عالم اگر علم کو پھیلائے، علم کا پرچار کرے، قرآن مجید و فرقان حمید کی تفاسیر کو بیان کرے، احادیث کی شرح کو بیان کرے، فقہ کے مسائل کو بیان کرے، تو آپ دیکھیے کہ اس کا علم بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کہ پہلے وہ باتیں اپنی کاپی یا رجسٹر پر لکھتا تھا، اب وہ چونکہ علم کو پھیلانے لگ گیا، وہ ساری باتیں ہر بہر اللہ تبارک و تعالی اس کے دماغ اور دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ساری باتیں دل اور دماغ میں جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور جو عالم علم کو نہیں پھیلاتا اور علم کی تشریح نہیں کرتا، علم کی تبلیغ نہیں کرتا، بلکہ علم کو سنبھال کے رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص عالم تو نہیں ہے، بلکہ ہم اسے مولوی کہیں گے، عالم نہیں کہیں گے، کیونکہ عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کو چھپا کر کے رکھے۔ عالم اپنے علم کو بیان کرتا ہے۔ ایسی اگر کوئی شخص اپنے علم کو چھپا لے تو یاد رکھیے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسا شخص خود علم کو بھول جاتا ہے اور علم سے اسے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض درخت ایسے ہیں کہ جب تک کہ ان درختوں کو کاٹا نہ جائے، شاخوں کو نہ کاٹا جائے، تراش خراش نہ کی جائے، کاٹ چھانٹ نہ کی جائے، وہ بڑھ کے نہیں دیتے۔ اور جس وقت کوئی درخت کی صحیح معنوں میں جانکاری رکھنے والا مالی جب درخت کو تراشتا ہے، کاٹتا ہے، سنوارتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ درخت گنجا ہو گیا اور یہ درخت کیا پھول دے گا، کیا پودے دے گا، لیکن 1-2 مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ درخت کی ہائٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، شاخیں بھی اس کی بڑھ جاتی ہیں، پھل اور پھول میں بھی اس کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بعض چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ہے کہ جو بندہ مومن صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اور کس انداز میں بڑھاتا ہے؟ قرآن مجید و فرقان حمید کا 3 پارہ کہ مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتے، آئیے مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے 11واں پارہ ہے، اور وہ لوگ کہ جو سونے چاندی کو جمع کرتے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی قبر دے دو۔ سونا چاندی ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی قبر دے دو کہ جس دن سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان سے ان کی پیشانیوں، کروٹوں اور پیٹوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال،
کہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے تو آج اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکو. تو یاد رکھو مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں صحیح معنوں میں جو بندہ زکات نکالتا ہے، مال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو زیادہ فرما دیتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتے، آپ خود غور فرما لیجئے کہ مولا کائنات ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے مال کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کا یہ مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ بطور توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. پھر سانپ اس کے منہ کے کناروں یعنی باچھوں کو پکڑ کے کہے گا انا مالو کا نا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اسی طرح حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو سقی کو مالا مال فرما دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو بخیل کو برباد کر دے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اے انسان تو خرچ کر، میرے راستے میں خرچ کر، میرے غریب بندوں پہ خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اب شارعین فرماتے ہیں اس کا کیا معنی کہ رب کا یہ فرمانا کہ میں تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. فرماتے اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ تو میرے راستے میں فانی مال پیش کر، میں تجھ کو باقی رہنے والا اجر و ثواب عطا فرما دوں گا. تو فانی مال پیش کر، میں تجھ کو باقی رہنے والا اجر و ثواب عطا فرما دوں گا. اللہ اکبر. یہ شان ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں باقی رہنے والا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس دنیا سے یہ مال و دولت تو لے کے نہیں جانا، ہم نے تو اجر و ثواب ہی اس دنیا سے لے کے جانا ہے کہ جو قبر میں اور روز محشر ہمارے کام آئے گا. تو دوستو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال دیا، سونا چاندی آپ کے پاس ہے، روپے پیسے آپ کے پاس ہیں، اور اس پر سال گزر گیا تو اب یاد رکھو کہ آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی. اور یہ جو مال اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اس کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے کہ اس مال کے اندر غریبوں کا بھی حصہ ہے، ہمارے مالوں کے اندر غریبوں کا بھی حصہ ہے. اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو یہ مال بڑی محنت سے حاصل کیا، ٹکو دو سے حاصل کیا، یہ تو میرا مال ہے، تو پھر یاد رکھو کہ آپ کا ایسا مال یہ پھر قارونی مال بن جائے گا، قارونی دولت بن جائے گا. تو خدا کے لیے اپنے مال کو قارونی دولت بننے نہ دینا. کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں قارون کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت سا مال عطا فرمایا کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں ایک زور آور جماعت پہ قرآن فرماتا ہے کہ بھاری تھی. اللہ تبارک و تعالی نے جب مال دیا اس کے بعد اس سے ارشاد، اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ تو میرے راستے میں مال خرچ کر. وہ کہنے لگا یہ مال تو میں نے، میرے پاس ایک علم تھا جس کی وجہ سے میں نے اسے حاصل کیا، میں نے بڑی محنت کے بعد یہ مال حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں مفسرین کرام کہ جب زکات کا حکم آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے زکات کا تقاضا کیا تو قارون نے یہی بات کہی کہ میں نے تو یہ علم سے حاصل کیا ہے، محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا ہے. آج کسی بھی دولت مند شخص سے آپ کہیں کہ اللہ کے راستے میں مال دو، وہ کہتا ہے میں نے تو محنت سے حاصل کیا ہے، جد و جہد سے حاصل کیا ہے. یاد رکھو کہ مال کبھی علم کی وجہ سے نہیں ملتا، مال ہمیشہ نصیب کی وجہ سے ملتا ہے، مال نصیب کی وجہ سے ملتا ہے، علم کی وجہ سے نہیں ملتا. بعض ایسے دنیا میں لوگ ہیں کہ انہیں سگنیچر کرنا نہیں آتے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے انہیں مال دیا ہے. تو یاد رکھو کہ مال نصیب سے ملتا ہے، علم سے نہیں ملتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب مال دیا تو اس میں غریبوں کا حصہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مال تو ہم نے بڑی محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا. تو قارون بھی یہی کہنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکات دو، کہنے لگا یہ مال تو میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں اس نے ایک گندی عورت کو ایک عورت کو تیار کر لیا جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھ رہا ہے زکات سے متعلق، تو اس کو عورت کو تیار کیا کہ میں تجھے 1000 درہم دوں گا، تیرا کام یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے مجمع میں تبلیغ کرتے ہیں تو لوگوں سے کہنا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شریف انسان نہیں ہے. لوگ کہیں کہ تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ شریف نہیں ہے، تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ یہ بچہ جو ہے وہ زنا سے پیدا ہوا، اور معاذ اللہ زنا کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام.
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے، وہ عورت آ گئی، لوگوں کا مجمع تھا، اس نے وہی الفاظ کہے، اب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور بچے کی پیٹ پہ انگلی رکھی اور فرمانے لگے، بولو تم کس کی اولاد ہو؟ اللہ اکبر، وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگ گیا، اے لوگوں سنو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پاک دامن ہے، پاک و صاف ان کا سیرت و کردار ہے، میں تو فلاں شخص کی اولاد ہوں، قارون نے اتنا مال کا لالچ دیا میری ماں کو کہ الزام لگانا، اس لیے اس نے بھرے مجمع میں الزام لگا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا، اور جب غصہ آتا موسیٰ علیہ السلام کو تو مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال کھڑے ہو جاتے اور یہ ٹوپی کو پھاڑ کر کے باہر آ جاتا اور اس میں سے آنکھ کے شعلے نکلا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب جو قارون کے ماننے والے ہیں قارون کے ساتھ ہو جائیں، جو میرے ماننے والے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں۔ چنانچہ اکثریت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، 2 آدمی اس کے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زمین پکڑ لے قارون کو۔ زمین نے اس کو پکڑ لیا قارون کو اور وہ دھستا چلا گیا۔ حضور فرماتے وہ قیامت تک زمین میں اسی طریقے سے دھستا چلا جائے گا۔ تو خدا کے لیے اللہ نے جب مال دیا ہے تو مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھو، اس مال کے اندر غریبوں کا حصہ ہے اور دیانت داری کے ساتھ اس مال میں سے غریبوں کا حصہ نکالو، اور یاد رکھو کہ مال اس وقت تک کے لیے آپ کے لیے رحمت ہے کہ مال کی مثال میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ کشتی اور پانی ہے، کہ جب تک پانی نہ ہو تو کشتی تیر نہیں سکتی، اور کشتی کے لیے پانی اس وقت تک رحمت ہے کہ جب تک کہ کشتی کے نیچے ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی کے لیے زحمت بن جائے گا، پانی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو ڈبو دے گا۔ تو یہی چیز مال کی ہے اور دل کی ہے کہ جب تک کہ مال کی محبت دل سے باہر رہے تو یاد رکھو کہ مال رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر مال کی محبت دل میں داخل ہو گئی یہ آپ کو بھی ڈبو دے گی اور آپ کی دنیا اور آخرت کو یہ محبت ختم کر دے گی۔ تو اتنی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ صرف اتنا ہے کہ خدا کے لیے جب اللہ نے مال دیا ہے آپ دیانت داری کے ساتھ اپنے مال کی زکات ادا کریں۔ یہ شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں کہ مال کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے ملک کے رہنے والے امیر و کبیر لوگ، پیسے والے لوگ صحیح معنوں میں زکات دیں، میں پورے دیانت داری سے بات کرتا ہوں کہ کراچی میں جتنے پیسے والے لوگ ہیں اگر دیانت داری سے یہ اپنی زکات نکالیں تو پھر زکات دینے والا تو آپ کو نظر آئے گا لیکن زکات لینے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر صحیح جگہ پر اس زکات کو استعمال کیا جائے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس مال کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مال میں سے دیانت داری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے جو زکات سے متعلق مسئلے اور مسائل ہیں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ زکات ایسے ہی فرض نہیں ہو جاتی بلکہ کئی شرائط ہیں کہ تب کہیں جا کر کے زکات جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ وہ شرائط کیا کیا ہیں ایک ایک شرط کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ دین کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔